99 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ آج میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں غربت اور مہنگائی کی۔ یقیناً یہ ٹاپک نیا نہیں ہے اور ہم سب اس مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کسی نہ کسی چیز کی ریٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، وہ گندم ہو، وہ چینی ہو یا کوئی اور چیز ہو، یا ضرورت زندگی کی دوسری اشیاء، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ وقت کے بعد اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ بات کی جائے حکومت کی ناکام پالیسیوں کی، جس کی وجہ سے غربت اور مہنگائی میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ معیشت کو داخلی اور عالمی مسائل کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے چیلنجز نے عالمی سطح پر نوع انسان کو نفسیاتی اور معاشی بحران میں ڈال دیا ہے۔ پھر سے حکومت کے لیے اقتصادی معاملات، صحت، انفراسٹرکچر، دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ اور ضروری اشیاء کی عدم دستیابی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ ساری دنیا تجارت اور کاروباری اونچ نیچ، ڈیمانڈ، صارفین، مارکیٹ کے میکانزم کے تحت چلتی ہے۔ اسی سیاق و سباق میں گندم، چینی، آٹے اور دیگر اجناس کی اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں یقیناً کمی کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی عدم دستیابی میں شفاف اور فالٹ فری میکانزم لازمی قرار دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بجلی کی، تو بجلی بھی پاکستان کا ایک سب سے بڑا اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت نیپرا نے بجلی کے 83 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے فیصلے میں نیپرا کے ممبر سندھ رفیق شیخ کا اختلافی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ رفیق شیخ نے کہا ہے کہ میرٹ آرڈر کے خلاف پاور پلانٹ چلانے کا بوجھ صارفین پر ڈالا جا رہا ہے۔ سی پی پی اے نے اتھارٹی کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ اداروں کی ناقص کارکردگی کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ بلا شبہ لوگوں کو سستی بجلی ملنی چاہیے، سستی چیزیں ملنی چاہیے۔ وہ مہنگائی سے تنگ آمد بجنگ آمد تک آ پہنچی ہے۔ یقیناً اس وقت عوام مہنگائی سے تنگ آمد بجنگ آمد تک ضرور آ پہنچی ہے، کیونکہ مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ صرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مہنگائی کا گراف صرف بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن کم نہیں ہوتا۔ جو مہنگائی کر دی جاتی ہے، جس اشیاء پر جو پرائس فکس کر دیے جاتے ہیں واپس، اس کی پرائس میں کمی دیکھنے میں نہیں آتی۔ اور مہنگائی کی بنیادی وجہ حکومت ارباب معیشت کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شے کسی اصول اور میکانزم کے تحت چلتا ہے۔ مثال کے طور پر گوشت سلاٹر ہاؤس سے سپلائی کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر صحت مند گوشت کی مہر لگائی جاتی ہے، اور مہر لگانے کے بعد اسے دیگر شہروں میں سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دام سلاٹر ہاؤس میں ہی مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزی منڈی میں بھی سبزیوں اور فروٹس کی نیلامی کی جاتی ہے، اور وہیں ان کے پرائس بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر دواؤں اور دیگر دوسری اشیاؤں کے پرائس بھی مقرر کر دیے جائیں تو لوگ اپنی مرضی سے قیمتوں میں اضافے کر کے عوام کو سستی چیزیں مہنگی کر کے نہ بیچیں۔ ارباب اختیار کو، ہماری حکومت کو اس بات کا بھی سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا کی دوسری لہر بھی تقریباً آ پہنچی ہے، اور ابھی بھی ہم ذہنی اور مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوبارہ کرونا کی لہر آنے کے بعد مزید 15 کروڑ عوام غربت کا شکار ہو سکتی ہے۔ عوام کو یہ بتایا جائے کہ عوام پہلے ہی غربت اور کورونا کے ایک دریا کو پار کر کے کنارے پر ابھی لگی ہی تھی، اب یہ مزید دوسرا کون سا دریا ہے جس کو پار کر کے مزید دوسرے کنارے تک پہنچنا ہے۔ حکومت کو صرف یہ مسائل نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ ہو جائے، ملک کے اندرونی معاملات ہو جائیں، سیاسی معاملات ہو جائیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جسے حکومت کو یقیناً سختی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ سیاست امکانات کا کھیل ہے، اس لیے ہر امکان ملک کی سیاسی تقدیر سے دانشمندی کے ساتھ ساتھ مشروط ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گندم دن بدن مہنگی ہوتی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گندم کی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ گندم اسمگلنگ ہوتی ہے ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا اور دوسرے ممالک میں اسمگل کر کے پاکستان کی گندم دوسرے ممالک میں بھیجی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے ملک پاکستان کے اندر گندم اس طریقے سے فراہم نہیں کیا جاتا، عوام کے لیے سستی نہیں کی جاتی گندم۔ اس وقت پاکستان میں 50 لاکھ ٹن سے زائد کا ذخیرہ گندم موجود ہے، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے عوام کو سستا آٹا فراہم نہیں کیا جا سکا۔ سارے معاملات سامنے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ گندم کے علاوہ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسمگل کر کے پاکستان سے باہر بیچ دی جاتی ہیں،
اور اسی وجہ سے پاکستان میں دن بدن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب حکومت اور دیگر لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو کیوں ان مجرموں کو کیفیہ کردار تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہماری جو بیچاری عوام ہے جو مستقل مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے انہیں کچھ ریلیف مل سکے، انہیں کم سے کم ان کا حق مل سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ سے ہوگی پھر دوبارہ ملاقات، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔